یار میں 99 میں نا ادھر پہلی دفعہ مڈل ایسٹ میں آیا تھا، دبئی میں، ابوظہبی وغیرہ میں، پھر اور ابھی تک مطلب 21 سال ہو گئے مڈل ایسٹ میں ہوں، مگر ابھی تک کوئی وہ ریسزم کا، اینٹی پاکستان ہونے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا۔ کل رات کو ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس ہوا مجھے۔ ہم لوگوں کا پلانٹ ہے چکن پروسیسنگ کا ابوظہبی میں، تو ابھی آج کل کرونا کی وجہ سے ایسا ہے کہ اگر آپ کو ابوظہبی جانا ہے تو آپ کو یہاں پہ دبئی میں اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے، اور وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ ابوظہبی چلے جاتے ہیں۔ تو راستے میں چیک پوائنٹ ہے جہاں پر وہ ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، تو میں تھا، میرا کولیگ تھا، وہ بھی پاکستانی تھا، ہم دونوں وہاں پر جب پہنچے رات کو کوئی تقریباً شام کا ٹائم تھا، 6 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے ہمارے وہ ایمریٹس آئیڈیز دیکھی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نا یہ سائیڈ پہ، مطلب وہ ریگستان جو صحرا تھا آف دا روڈ، وہاں پر جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ پولیس آپ کا یہ آئی ڈی انسپیکٹ کرے گی۔ تو خیر کچھ گاڑیوں کو وہ چھوڑے تھے، ہمیں انہوں نے کہا سائڈ پہ چلے جائیں، تو ہم سائڈ پہ چلے گئے تو وہاں پہ آلریڈی کوئی 50-60 گاڑیاں جو تھیں وہ کھڑی ہوئی تھیں اندھیرے میں، اور وہ پولیس والے جو تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی مطلب سگریٹ پی رہے تھے، مطلب وہ چل کر رہے تھے، اور یہ کوئی 50-60-70 لوگ یہاں پہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک پولیس والا اٹھ کے آیا اور اس نے کہا کہ بھئی انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، مطلب اور انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور بلوچی جتنے بھی ہیں وہ سائڈ پہ آ جائیں، جو پاکستانی ہیں وہ کھڑے رہیں۔ اچھا کچھ اس میں ایسا تھا کہ اچھا، اور وہ جو باہر آئے ان کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، تمہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس میں کچھ ایسی بھی گاڑیاں تھیں جس کے اندر مکس پلیٹ تھی کہ کوئی انڈین تھا، ساتھ پاکستانی تھا، یا کوئی عربی تھا، اور ایک کیس تھا جس میں 2 عربی تھے، ان کا ڈرائیور پاکستانی تھا۔ تو انہوں نے ان کو بولا کہ تم لوگ گاڑی لے جاؤ، اس کو یہیں پہ چھوڑ جاؤ۔ تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ بیچ صحرا کے وہاں کیسے آئے گا؟ تو مطلب میرا جو ساتھ کولیگ تھا اس کو عربی آتی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے، تم نے جانا ہے چلے جاؤ، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹائم لگے گا۔ تو خیر وہ معلوم نہیں وہ لوگ گئے کہ نہیں گئے، مگر وہ انہوں نے پاکستانیوں کو سارا وہاں پہ کھڑا رکھا۔ اچھا، اور اس میں کم از کم 3 فیملیز بھی تھیں کہ ان کے چھوٹے بچے تھے، خواتین ساتھ تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ کو لائن میں کھڑا ہونا ہے، آپ ابھی ہو جائیں اور لائن سے آپ کی باری آئے گی۔ اب آپ اگر میاں لائن میں کھڑے اور بیوی بچے لائن میں نہیں کھڑے تو آپ کو وہ مطلب پھر میاں کا ہو جائے گا جو بھی انسپیکشن ہونی ہے، بیوی بچے پھر دوبارہ سے لائن میں آ کے لگیں گے۔ کم سے کم ایک فیملی ایسی تھی جن کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھی، وہ کوئی والدہ ہوں گی کسی کی، تو وہ بھی بیچاری وہاں پہ کھڑی ہوئی۔ تو زیادہ تر کیونکہ وہ ڈرائیور لوگ پٹھان ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا شور وور کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، مطلب یہاں پہ امیگریشن والوں کو، پولیس والوں کو ایک بڑا کامن سی چیز ہے کہ ان کو بیسک اردو آتی ہے، تو وہ ان کو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا نا، جو عمران خان کو کہو۔ تو اس کے اوپر جو وہ تھے پٹھان، وہ مطلب ان کا گھوم گیا دماغ، تو وہاں پر کوئی اس وقت تک تقریباً 70-80 لوگ جمع ہو چکے تھے، تو وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اور ایک آدھ کیس کے اندر کوئی ویڈیو بھی، کوئی مطلب اس طرح کے واقعات میں لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے انکلوڈنگ سب کے موبائل لے لیے کہ یہ آپ موبائل دے دو اور بس سب چھٹی کرو۔ انہوں نے تقریباً اور بولتا ہے کہ جو عمران خان سے جا کے اپنا فون واپس لے لو، مطلب ایک پرسنل نام لے کے وہ اس طرح سے کر رہے تھے صرف پاکستانیوں کو۔ مطلب میں وہاں پہ خود تقریباً 2.5 گھنٹے کھڑا ہوا، پھر مطلب ہم میں سے اکثر نے بولا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے ابوظہبی، ہم واپس دبئی چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے بولا نہیں، مطلب اب آ گئے تو آ گئے، اب بس یہاں سے جانا کوئی نہیں ہے۔ تو خیر وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے
مطلب وہ کیبن سا وہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے سب کو باری باری بلانا شروع کیا، اور کسی کا انہوں نے وہ مطلب ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ پہ جو وہ پھیرتے ہیں اور وہ اس کا سیمپل لیتے ہیں، کوئی فنگر پرنٹنگ کو کچھ ہوتا ہے، مجھے مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ، مگر وہ کسی کا وہ کیا، مطلب اکثر کا نہیں کیا، مگر وہ جو سوال جس طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم پاکستانی ہو، میں نے کہا پاکستانی ہے، کہ اچھا کب سے ہو یو اے ای میں، واپس کب جا رہے ہو؟ تو میں نے بولا میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا ہفتے میں۔ تو مجھے آگے سے بولتا ہے جلدی جاؤ۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی، جو میرا کولیگ تھا ساتھ، وہ جب گیا تو اس کو بھی کہا کہ اچھا وہ رہتا ہی یہاں پہ ہے، تو اس نے کہا جی میں تو یہیں پہ رہتا ہوں، تو وہ اس کو آگے سے بولتا ہے کب تک رہو گے؟ یعنی اس طرح سے انہوں نے سوال کیے۔ خیر انہوں نے دے دیے، اور وہ کہا کہ بھئی آپ لوگ واپس جاؤ۔ خیر اس وقت تک ایک غصہ چڑھ چکا تھا، میں نے کہا چلو میں واپس، چلو دفع کرو اس کو۔ مگر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو کہ یعنی اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ہے، اور الگ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچی ہے وہ بھی جائے۔ اب یعنی ایک یہ عجیب سی بات تھی کہ پاکستانی صرف یہاں پہ کھڑا رہے گا، اور جو دوسرے عربی تھے یا افغانی، ایک بندہ تھا ٹرک ڈرائیور افغانی، اس کو کہا تم بھی جاؤ۔ تو یہ ایک ایکسپیرینس ہوا وچ از ویری ڈسٹربنگ، ویری اسٹرینج، مگر ایک یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب ہمارا کوئی کام ٹھیک کر رہا ہے، یہ ایک فیلنگ آئی۔